بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب و تمدن اسلامی بائے رشید اختر ندوی، اس کا حصہ دوم کر رہے ہیں ہم، اور اس میں سے آج ہم نے کرنا ہے سلطنت کی وسعت۔ یہ اموی دور کی سلطنت کی وسعت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہم آج پڑھیں گے۔ سلطنت کی وسعت گو حضرت امیر معاویہ کے زمانہ ہی میں سندھ، کابل، افریقہ اور ترکستان پر حملوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ ان کے ایک سپہ سالار عقبہ بن نافع افریقہ کے صحرا کو پھلانگ گئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فتوحات کا صحیح آغاز اس وقت ہوا جب حجاج بن یوسف نے عراق کے رہنے والوں کے مزاج درست کر دیے اور ان کی شدت اور سیمابی طبیعتوں پر کسی قدر قابو پا لیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عراق کے لوگ حجاج کی زیادتیوں سے بہت مرعوب ہو گئے تھے، مگر یہ حجاج بن یوسف کو بھی معلوم تھا کہ ان لوگوں کی طبعی اشتعال اور سیمابی کیفیتوں کو بدلنے کے لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ان کا رجحان کسی اور طرف پھیر دیا جائے۔ اموی دور میں فتوحات کا جو لمبا سلسلہ شروع ہوا، اس کا سہرا حجاج کے سر تھا، اور یہ حجاج ہی تھا جس نے عراقیوں کو کناف عالم میں بھیج کر اسلامی قلمرو کے ڈانڈے ایک طرف ملتان سے ملا دیے اور دوسری طرف چین کے دشوار گزار پہاڑیوں میں دراڑیں ڈال دی۔ تعجب ہوتا ہے کہ وہ عراقی جو حضرت علی جیسا بہادر سپہ سالار کے حکام پر کان نہ دھرتے تھے، وہ سردی میں گرمی کا وعدہ کرتے اور گرمی میں سردی کا، وہ حجاج کے حکم پر اس طرح اکناف عالم کی طرف بڑھے جیسے وہ نافرمانی کرنا جانتے ہی نہ تھے۔ حجاج کے حکم سے ترکستان کی فتح کے لیے جو سب سے پہلی فوج روانہ ہوئی، اس کی تعداد 20,000 تھی اور عراق کے ایک بہت بڑے بہادر عبد الرحمن بن محمد الاشس اس کی قیادت کر رہے تھے۔ طبری نے اس فوج کی تعداد 50,000 بتائی ہے۔ وہ اس فوج نے بڑی کامیابیاں حاصل کی، مگر اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اس ادھورے کام کو خراسان کے گورنر محلب بن ابی صفرا کے بیٹے یزید نے انجام دیا۔ اس کے حملے کا آغاز طبرستان سے ہوا۔ یہ طبرستان وہی ہے جس کے باشندوں نے حضرت عثمان کے عہد میں سعید بن العاص کے ساتھ 2 لاکھ درہم سالانہ خراج ادا کرنے پر مصالحت کی تھی۔ یزید بن محلب کے زیر قیادت فوج میں مصری اور شامی سپاہی بھی کثرت سے تھے۔ یزید بن محلب بڑا سخت گیر سپہ سالار تھا۔ اس نے طبرستان کے لوگوں کو بہت مارا اور ان کی ساری قوتیں ان سے چھین لی۔ بلازری کی روایت کے مطابق یزید بن محلب نے صرف ایک وقت میں 14,000 لڑاکے ترکوں کو قتل کیا۔ ان کی مزاج پرسی کے بعد یزید جرجان آیا، اسے فتح کیا۔ یزید اس نواح میں 6 سال رہا اور اس نے یہاں کے لوگوں کے مزاج پر خوب قابو پا لیا، یہاں تک کہ حجاج اس سے ناراض ہوا اور اسے معزول کر دیا۔ سلیمان جب تخت پر بیٹھا تو اس نے پھر اسے بحال کر دیا۔ البتہ جب عمر بن عبدالعزیز کی باری آئی تو انہوں نے یزید کی بعض بے اعتدالیوں کی بنا پر اسے ایک بار اور معزول کر کے جیل میں ڈال دیا۔ قتیبہ بن مسلم نے ماوراء النہر کی فتوحات میں بڑا نام پیدا کیا ہے۔ وہ مرو سے ہوتا ہوا تالکان آیا، نہر کو عبور کیا، صفانیہ پر چڑھائی کی، وہ شمان کے بادشاہوں کو شکست دے کر بلخ تک بڑھا چلا گیا، پھر بیکن، سفت، نومقصد اور راشنا پر حملے کیے۔ اگلے سال اس نے بخارا پر چڑھائی کی اور اس سے اگلے سال تمام ترک بادشاہوں کو شکست پر شکست دیتا فرغانہ، سمن، جان اور قزیر پر قابض ہوا۔ پھر شومان کش، صنف اور خوارزم پر حملہ آور ہوا۔ پھر سمرقند آیا اور 22 لاکھ مسقال سونا اور 30,000 غلام لے کر واپس ہوا۔ 94 ہجری میں اس نے ماوراء النہر پر چڑھائی کی، شامش اور فخبدہ اور کشان فتح کیے۔ قتیبہ نے اس طرح اسلامی قلمرو کی سرحدیں چین تک ملا دیں۔ جب وہ چین پر حملہ آور ہونے کے لیے کاشغر آیا تو خاقان چین بہت مرعوب ہوا اور بے شمار تحائف دے کر چھٹکارا پانے کی کوشش کی، مگر قتیبہ نے قسم کھائی تھی جب تک اس سرزمین کی مٹی کو نہ روند لے گا، جب تک یہاں کے بادشاہوں پر اسلام کی غلامی کی مہریں نہ لگا دے گا، واپس نہیں ہوگا۔ خاقان چین کو اس قوم کے ارادوں سے اچھی طرح آگاہی ہو گئی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ یہ قوم اس کی سرزمین کو روندے اور شہزادوں اور بادشاہوں کی پیشانیوں پر مہریں لگائے بغیر واپس نہ ہوگی۔ اس نے اپنے ملک کی مٹی بھجوا دی کہ اسے قتیبہ روند لے، اور چند شہزادے ساتھ کر دیے کہ قتیبہ ان کی پیشانی پر اسلام کی غلامی کے نشان ثبت کر دے۔ بظاہر یہ ایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ قتیبہ کا یہ مطالبہ شرافت اور انسانیت سے بعید تھا، لیکن حقیقت میں اس بات کا اعلان تھا کہ مسلمان قوم دور اموی میں اس عروج پر پہنچ گئی ہے کہ وہ جس ملک کی مٹی کو چاہے پاؤں تلے رون دے اور جس شاہی خاندان کے وقار پر ہاتھ ڈالنا چاہے ڈال دے۔ یہ سیاسی عظمت و بزرگی جب کسی قوم کو نصیب ہوتی ہے تو اس کے افراد کی شخصی غلطیاں قابل گرفت نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قتیبہ کوئی بہت بڑا معلم اخلاق نہ تھا، نہ اس کی شخصیت قابل تقلید شخصیت تھی۔ وہ ایک سپاہی تھا اور سپاہیوں سے کبھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے بھی غلطیاں سرزد ہوئی۔
اس نے کچھ زیادتیاں بھی کی، لیکن اس کی زیادتیاں اس کی بزرگیوں سے کہیں زیادہ کم ہیں۔ قتیبہ بن مسلم باہلی اسلامی فتوحات کی تاریخ میں ان بزرگ و برتر شخصیتوں میں سے ہیں جنہیں مسلمان قوم کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اسلامی عظمت کا پھریرہ چین کی 10,000 فٹ اونچی پہاڑیوں پر لہرایا، جہاں برف کے سوا کوئی دوسری چیز نظر نہ آتی، اور اگر خاقان چین اپنے ہاں کی مٹی اور شہزادہ اظہار عجز و شکست کے طور پر قتیبہ کے حضور پیش نہ کرتا تو دنیا کی کوئی قوت ایسی نہ تھی جو قتیبہ کو چین کی وسیع سرزمین میں پھیلنے سے روکتی، اور دنیا دیکھتی کہ عموی عظمت کے نشان اس ملک کی چھاتی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے ہیں۔ لیکن قتیبہ نے خاقان کے اس اظہار عجز کو کافی سمجھا اور لوٹ گیا۔ قتیبہ کی طرح امویوں کا دامن ایک اور گراں بہا موتی سے مالا مال ہے۔ یہ موتی موسیٰ بن نصیر کی صورت میں امویوں کو نصیب ہوا ہے۔ موسیٰ کے باپ نصیر امویوں کے آزاد کردہ غلام یا مولا تھے۔ موسیٰ نے اموی خاندان کے شہزادوں عبد الملک اور عبد العزیز کے ساتھ تعلیم و تربیت پائی۔ عبد الملک ذاتی طور پر موسیٰ کو زیادہ پسند نہ کرتے، لیکن ان کے بھائی اور ولی عہد عبد العزیز جو مصر کے حاکم اعلیٰ تھے موسیٰ کو بہت عزیز جانتے، اور یہی وجہ ہے کہ جب عبد الملک نے ان پر کوفہ کی ٹکسال میں ایک بے احتیاطی کے سبب عذاب نازل کیا اور جرمانہ کی سزا دی تو وہ بھاگ کر مصر پہنچے اور عبد العزیز کے دامن میں پناہ لی۔ عبد العزیز نے ان کا جرمانہ اپنی طرف سے ادا کر کے انہیں افریقہ کا عامل بنا دیا۔ اس پر کوئی شبہ نہیں کہ ان سے پہلے افریقہ کے صحرا کئی بار روندے گئے۔ عقبہ بن نافع اور حسان بن ثابت قسم کے بڑے لوگوں نے اس وسیع براعظم کی تنابیں کھینچ لی، لیکن اس وقت جب موسیٰ بن نصیر کا تقرر افریقہ پر ہوا تو وہاں کی سیاسی فضا بہت خراب تھی۔ بربر اموی فوج کے لیے ہر لمحہ نئی پریشانی پیدا کرتے، ہر لمحہ بغاوت ہوتی، لیکن جب یہ موسیٰ افریقہ پہنچے تو انہوں نے فضا ہی بدل ڈالی، اور نہ صرف افریقہ کے وسیع صحراؤں اور گھنے جنگلوں میں آباد بربر کو اطاعت و فرمانبرداری کا سبق سکھایا، انہیں 12 سال کے اندر ایک عظیم الشان قوم کی صورت دے دی۔ انہوں نے ان بربروں کو جو چند سال پہلے مفتو و معتوب تھے فاتح و معلم بنایا۔ تاریخ اور طریف اسی قوم کے افراد تھے، اور وہ 7,300 سپاہی جو 92 ہجری میں 7 سے 27 شعبان کو اندلس کے لیے چلے، 300 کے سوا سارے کے سارے بربر تھے۔ یہ ایک بڑا انقلاب تھا جو موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کے ان بربر کی ذہنیتوں میں پیدا کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے قوم کو بدل ڈالا۔ اس قوم کے بعد کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس پر ایک وقت وہ بھی آیا جب اس کی کوکھ سے اسلام کی 2 بڑی تحریکیں الموحدین اور المرابطین پیدا ہوئیں اور پورے کے پورے عالم اسلام کو متاثر کر ڈالا۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں، یہاں صرف اتنا یاد رکھیے کہ ولید بن عبد الملک کے عامل موسیٰ بن نصیر نے نہ صرف افریقہ کے چپے چپے کو فتح کیا بلکہ اندلس میں اموی حکومت کی بنا رکھی، اس حکومت کی بنا جس نے 700 سال اندلس پر حکومت کی اور ایک عجیب و غریب تمدن کی تخلیق کی۔ ہم یہ تفصیل انشاءاللہ کتاب کے آخر میں بیان کریں گے۔ مسٹر اسکاٹ کا بیان ہے کہ موسیٰ جب مصر سے دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھ اندلس کے لاکھوں قیدی تھے جو زنجیروں میں جکڑے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ان میں بادشاہان قوت کی شہزادیاں اور عمرہ کی صاحبزادیاں بھی ہزاروں کی تعداد میں تھیں، اور سونا چاندی اور جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق سینکڑوں اونٹوں پر لدے تھے۔ ذرا غور فرمائیں کہ یہ جلوس کہاں سے چلا۔ ارگون کی وادی یعنی فرانس کے دامن سے اس کا آغاز ہوا۔ یہ اندلس میں سے ہوتا ہوا افریقہ کے صحراؤں کو عبور کرتا مصر آیا اور پھر دمشق پہنچا۔ راستہ میں اس جلوس کی عظمت و بڑائی کروڑوں اشخاص نے ملاحظہ کی۔ یہ کتنی بڑی عظمت تھی جو ولید کے عہد میں مسلمان قوم کو نصیب ہوئی، اور اس وقت کے مسلمان اس ولید اور اس کے آباء و اجداد کو کتنی دعائیں دے رہے ہوں گے جن کے سبب مسلمان اس اونچے منصب پر پہنچے۔ ہمیں ذاتی طور پر اس نمائش سے اختلاف ہے، لیکن ہمارے اختلاف کے باوجود یہ ایک بہت بڑی عظمت کی دلیل تھی۔ یہ اس قوم کی سیاسی برتری کا ایک عجیب و غریب اعلان تھا، اور دنیا بھر کی نگاہیں اس قوم کے ان افراد کو دمشق کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی جنہوں نے اندلس جیسا بڑا ملک فتح کیا تھا، جنہوں نے یورپ کے اس ملک پر اسلامی جھنڈا لہرایا۔ ولید کا زمانہ اس لحاظ سے بڑی فوقیت رکھتا ہے کہ اس میں اسلامی فتوحات کا دائرہ بے حد پھیلا، اور نہ صرف ارگون اور فرانس کی وادیوں نے اموی فوج کے پاؤں چومے، سندھ کے ریگزار نے بھی یہ سعادت حاصل کی، اور اموی تاج کے ایک چمکیلے نگینے محمد بن قاسم نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا افتتاح کیا۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ کرمان کے رستے محمد بن قاسم کے پیش رو سندھ پہنچ چکے تھے، مگر محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے کے تمام حملے تمہید کی حیثیت رکھتے تھے۔ محمد بن قاسم کا حملہ بہت بڑا حملہ تھا۔ یہ 17 سالہ نوجوان حجاج بن یوسف کے چچیرے بھائی اور داماد تھے، اور 99 ہجری میں 6,000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر سندھ پر حملہ آور ہوئے اور راجہ داہر کو قتل کر کے دیول کے عظیم الشان بت قدرے پر اسلامی پریرا لہرا دیا۔
ابن اسیر اور طبری کا بیان ہے کہ دیبل کا بت خانہ بہت قدیم زمانے سے قائم چلا آ رہا تھا، جس کے گنبد پر ایک اونچا مینار بنا تھا۔ اس مینار کی چوٹی پر ایک نیزے کے ساتھ سرخ ریشم کا ایک عریض و طویل پھریرہ ہر لمحہ بندھا رہتا۔ یہ پھریرہ ہوا میں لہراتا اور پورے شہر پر اپنا مقدس سایہ ڈالتا۔ دیبل کے لوگوں کا خیال تھا کہ اس پھریرے کے سائے میں رہنے کے سبب وہ ہر قسم کی سماوی آفات سے محفوظ ہے۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ محمد بن قاسم کی منجنیق سے جو پتھر برسے، انہوں نے سب سے پہلے اس مینار کو تباہ کیا اور پھریرہ اپنی ہر برکت کو دامن میں ڈالے زمین پر آ رہا۔ شہر کے رہنے والوں نے ایسا تماشا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور دیکھا نہ تھا۔ آج تک ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر پھریرہ لیر لیر ہو کر زمین پر پھیلا تھا۔ شہریوں کے دل دہل گئے، گو انہوں نے شہر سے باہر آ کر محمد بن قاسم کے ساتھیوں سے لڑائی لڑی، لیکن شکست کھائی اور شہر پناہ کے دروازے بند کر کے شہر میں بیٹھ رہے۔ محمد بن قاسم نے ساتھیوں کو سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھایا۔ 3 دن شہر کی گلیوں میں تلوار چلتی رہی۔ 3 دن کے مقابلے کے بعد شہری ہارے اور دیبل نے اطاعت قبول کر لی۔ دیبل سے محمد بن قاسم چھوٹے چھوٹے شہر اور قصبے فتح کرتے مہران آئے۔ وہاں راجہ داہر نے ایک اور لڑائی لڑی مگر قتل ہوا۔ اس کی رانی نے شہر میں لوٹ کر چتا جلائی اور اپنے حامیوں اور اپنی دائیوں کے ساتھ جل مری۔ راور پر قبضہ کے بعد محمد بن قاسم کا کارواں اور آگے بڑھا اور سکھر کو فتح کر کے ملتان پہنچا۔ ملتان اس زمانے میں سندھ کا سرحدی مقام ہونے کے علاوہ ایک بہت بڑا مقدس تیرتھ بھی تھا۔ سندھ کے لوگ یہاں کے بت خانے کی زیارت اور اس میں پوجا کرنے کے لیے بڑے ذوق و شوق سے یہاں آتے اور حاجیوں کی طرح سر منڈاتے اور نظریں چڑھاتے تھے۔ وجہ سے یہ دیگدہ سونے اور جواہرات کے ڈھیر اپنے دامن میں رکھتا تھا۔ یہ سارے ڈھیر محمد بن قاسم کے جانباز ساتھیوں کے قدموں تلے بچے تھے۔ محمد بن قاسم نے اسلامی ضابطہ جنگ کے تابع ہی سارا سونا اور جواہرات 5واں حصہ رکھ کر فوج میں بانٹ دیے۔ 5واں حصہ جب کوفہ پہنچا تو حجاج نے اسے بیچ کر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے حاصل کیے۔ دوسرے لفظوں میں صرف ملتان سے مسلمانوں کو 6 کروڑ روپے سے زائد کا سونا اور جواہرات ملے۔ ملتان سندھ کی سرحد تھی۔ ملتان پر قبضہ کے معنی یہ تھے کہ سارے کا سارا سندھ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا ہے۔ محمد بن قاسم بڑے منصف اور عادل حاکم تھے۔ انہوں نے سندھیوں کے دلوں میں جلد ہی ایسی جگہ پالی جو کسی دوسرے فاتح کو نہ ملی۔ سندھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتے۔ محمد بن قاسم کے سبب سندھیوں نے بڑا امن پایا، خوشحالی کی دولت سے جھولی بھری۔ ابن اسیر اور بلازری کا بیان ہے کہ سندھی محمد بن قاسم کو دیوتا سمجھنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد بن قاسم نے دیوتاؤں کا رحم اور بڑائی ہے۔ انہوں نے محمد بن قاسم کے بت بنائے تھے اور یہ بت ان کے جانے کے بعد برسوں سندھی بت قدوں پر سجتے رہے پر پوجتے رہے۔ تفصیل کا موقع نہیں، مختصر یوں سمجھے کہ ولید کے زمانے میں اسلامی حکومت کی حدود ایک طرف سے ارکون تک پھیل گئی تھی، دوسری طرف ملتان تک، تیسری طرف سبنا تک اور چوتھی طرف کاشغر چین تک کا ایک شہر تک، اور اس طرح اسلامی حکومت نے وہ عروج پایا جو اس سے پہلے کسی سلطنت کو نصیب نہ ہوا تھا۔ نہ ساسانی، نہ رومی اور نہ کوئی دوسری سلطنت اس اونچے مقام پر پہنچی تھی۔